بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہمیں اپنی زندگی اور اپنے گھروں کا جائزہ لینے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں، رزق میں برکت نہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اکثر اوقات اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسی چیزوں اور عادتوں کو جگہ دے دیتے ہیں جو دینی اعتبار سے مناسب نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز جانداروں کے مجسمے اور ایسی تصاویر ہیں جنہیں بطور زینت رکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا گھر ظاہری سجاوٹ سے زیادہ روحانی پاکیزگی کا محتاج ہوتا ہے۔ جب گھر میں نماز، قرآن کریم کی تلاوت، سلام اور اللہ کا ذکر کم ہو جائے اور ان کی جگہ دنیاوی نمائش بڑھ جائے تو برکت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا اپنے گھر کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ کہیں ایسی کوئی چیز تو موجود نہیں جو آپ کے دینی ماحول کو متاثر کر رہی ہو۔ لیکن ناظرین، اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک دوسری چیز ہے جو آج تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، اور وہ ہے فضول اور بے مقصد مشغلے۔ موبائل، ٹی وی اور انٹرنیٹ اپنی جگہ مفید ہیں، لیکن جب یہی چیزیں ہمیں نماز، قرآن کریم اور ذکر الہی سے دور کر دیں تو نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ روزانہ گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں مگر قرآن پاک کی چند آیات پڑھنے کا وقت نہیں نکال پاتے۔ یاد رکھیے، دلوں کا حقیقی سکون صرف اللہ تعالی کی یاد میں ہے، اور جب گھروں سے ذکر الہی کم ہو جاتا ہے تو بے چینی، پریشانی اور گھریلو ناچاکیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں حقیقی سکون اور برکت چاہتے ہیں تو روزانہ چند منٹ قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک اور اللہ کے ذکر کے لیے ضرور نکالیں۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ پرسکون اور خوشگوار ہو رہا ہے۔ لیکن محترم ناظرین، ابھی جو تیسری چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایسی ہے جو بہت سے گھروں کی خوشیوں کو خاموشی کے ساتھ ختم کر دیتی ہے، اور اکثر لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب آئیے اس تیسری چیز کی طرف جو بظاہر بہت معمولی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ گھر کے سکون، محبت اور برکت کو آہستہ آہستہ کم کر دیتی ہے۔ یہ چیز ہے گھر کے اندر روز روز کے لڑائی جھگڑے، تلخ کلامی اور ایک دوسرے کی بے عزتی۔ ناظرین کرام، جس گھر میں ہر وقت غصہ، چیخ و پکار، الزام تراشی اور ناراضی کا ماحول رہتا ہو، وہاں دلوں کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نہ کریں، بھائی بھائی سے ناراض رہیں، بہنیں ایک دوسرے سے حسد کریں یا والدین کی دل آزاری کی جائے تو گھر کا ماحول بوجھل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، محبت اور احترام وہ خزانہ ہے جس سے گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے، جبکہ نفرت اور جھگڑا گھر کو جہنم جیسا بنا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے افراد ایک دوسرے سے خوش نہ ہوں تو پھر دولت، بڑا مکان
یا مہنگا سامان بھی انہیں حقیقی خوشی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی انا کو چھوڑ کر معاف کرنے کی عادت اپنائیں، نرم لہجے میں بات کریں اور رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی اور حسن اخلاق کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو دلوں کو قریب اور گھروں کو آباد رکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ کا کسی رشتہ دار، دوست یا گھر کے فرد سے اختلاف ہے تو پہل کرتے ہوئے معافی اور صلح کی کوشش کیجیے۔ ممکن ہے یہی قدم آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بن جائے۔ لیکن ناظرین، صرف رشتوں کی درستی کافی نہیں، ایک اور چیز بھی ہے جو بہت سے گھروں کے سکون کو متاثر کرتی ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ ہے صفائی ستھرائی سے غفلت۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اسلام نے صفائی کو بہت اہمیت دی ہے۔ ایک صاف ستھرا گھر نہ صرف جسمانی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے، بلکہ وہاں رہنے والوں کے مزاج اور سوچ پر بھی اچھا اثر ڈالتا ہے۔ جب گھر میں ہر طرف بے ترتیبی ہو، کچرا جمع ہو، بدبو ہو اور چیزیں بکھری پڑی ہوں تو انسان کے دل اور دماغ پر بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ اس کے برعکس جب گھر صاف، منظم اور خوشبودار ہو تو طبیعت میں تازگی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے گھر کے ہر حصے کا خاص خیال رکھیے، خصوصاً کچن، غسل خانہ اور وہ مقامات جہاں گندگی جلدی جمع ہو جاتی ہے۔ صفائی صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، بلکہ ایک اچھی اور مہذب زندگی کی علامت بھی ہے۔ آج ہی اپنے گھر کا جائزہ لیجئے اور ہر اس چیز کو ہٹا دیجئے جو بے ترتیبی، گندگی یا بدبو کا سبب بن رہی ہے۔ لیکن محترم ناظرین، اب جو پانچویں چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ انسان کی پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست انسان کی کمائی، اس کے رزق اور اس کے گھر کی برکت سے ہے، اور اکثر لوگ اسی جگہ سب سے بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم ان پانچویں چیز کی طرف آتے ہیں جو انسان کے رزق، اس کی زندگی کے سکون اور اس کے گھر کی برکت سے براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ یہ چیز ہے حلال اور پاکیزہ کمائی کا اہتمام۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حلال رزق حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور حرام ذرائع سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ انسان چاہے تھوڑا کمائے یا زیادہ، اگر اس کی کمائی حلال اور دیانت داری پر مبنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جو بظاہر کم ہونے کے باوجود کافی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر کمائی میں دھوکہ، جھوٹ، خیانت، سود یا دوسروں کے حقوق کی حق تلفی شامل ہو تو انسان کے پاس مال تو آ جاتا ہے مگر دل کا سکون اور حقیقی برکت ختم ہونے لگتی ہے۔ آج ذرا اپنے کاروبار، ملازمت اور روزمرہ معاملات کا جائزہ لیجئے کہ کہیں ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کہیں ہم جھوٹ بول کر فائدہ تو حاصل نہیں کر رہے، کہیں ہماری کمائی میں کوئی ایسا پہلو تو شامل نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ یاد رکھیے، حلال رزق صرف جیب نہیں بھرتا بلکہ دل کو اطمینان اور زندگی کو سکون بھی عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، ہمارے گھروں میں خوبیاں، خوشیاں رہے
اور ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہو تو ہمیں اپنی کمائی کو ہر ممکن حد تک پاکیزہ اور حلال بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ناظرین، ایک اور ایسی بھی چیز ہے جو آج بہت سے گھروں میں نظر انداز کی جاتی ہے، اور یہی وجہ بنتی ہے کہ دل سخت ہونے لگتے ہیں اور گھروں کا روحانی ماحول کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالی کے ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور دعا سے غفلت۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جس گھر میں صبح و شام اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہاں ایک خاص روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب گھروں سے ذکر الہی ختم ہو جائے، نمازوں میں سستی آ جائے اور قرآن پاک صرف الماریوں تک محدود ہو جائے تو دلوں میں غفلت بڑھنے لگتی ہے۔ آج کے مصروف دور میں ضروری ہے کہ ہم روزانہ چند منٹ اپنے رب کے لیے مخصوص کریں۔ اگر پورا خاندان روزانہ تھوڑی دیر کے لیے اکٹھا ہو کر قرآن پاک کی تلاوت سنے، درود پاک، درود شریف پڑھے یا اللہ تعالی کا ذکر کرے تو گھر کا ماحول بدل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کی تمام آسائشیں مل جائیں، لیکن اگر دل کو اللہ تعالی کی یاد نصیب نہ ہو تو حقیقی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اپنے گھروں کو ذکر الہی سے آباد رکھیے، بچوں کو قرآن پاک سے جوڑیے اور نماز کی پابندی کی ترغیب دیجیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تو تھی 6 اہم باتیں جو گھر کے ماحول، رزق اور برکت پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اب جو 7ویں اور آخری چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ دراصل ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے۔ اگر یہ ایک خوبی گھر میں آ جائے تو بہت سی خرابیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو انسان بہت سی نیکیوں کے باوجود محرومی محسوس کر سکتا ہے۔ اس آخری اور نہایت اہم نقطے کے بارے میں ہم اگلے حصے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم اس 7ویں اور آخری نقطے کی طرف آتے ہیں جو دراصل ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے جن کا ہم نے اس پوری گفتگو میں ذکر کیا ہے۔ یہ چیز ہے اللہ تعالی پر کامل بھروسہ، شکر گزاری اور اپنی زندگی کا مسلسل محاسبہ۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد نیک صالح ہو اور پریشانیاں دور ہو جائیں، لیکن وہ اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے قریب آ جاتا ہے، اپنی غلطیوں پر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اس کی زندگی میں ایک ایسی خوشی اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو تو نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن پاک سے تعلق کو مضبوط کیجیے، والدین کی خدمت ضرور کیجیے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کیجیے، اپنی کمائی کو حلال رکھیے، گھر کو صاف ستھرا رکھیے اور اپنے دل کو کینہ، حسد، بغض اور نفرت سے پاک رکھیے۔ یاد رکھیے، برکت صرف زیادہ مال کا نام نہیں، بلکہ برکت یہ ہے کہ تھوڑے میں بھی سکون ہو، دل مطمئن ہو، گھر میں محبت ہو اور اللہ تعالی اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما دے۔ ناظرین کرام،
آج ہی اپنے گھر کا جائزہ لیجئے اور ان تمام باتوں پر غور کیجئے جن کا ذکر اس ویڈیو میں کیا گیا۔ اگر ان میں سے کوئی کمی یا کوتاہی آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئے تو اسے دور کرنے کا پختہ ارادہ ضرور کیجئے۔ یقین جانیے جب بندہ ایک قدم اللہ تعالی کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے خیر و برکت کے بے شمار راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو امن، محبت، سکون، خیر و برکت اور ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ معلوماتی گفتگو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ نفع بخش بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آئندہ بھی ایسی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ اپنے قیمتی کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ ان 7 باتوں میں سے کون سی بات نے آپ کے دل پر سب سے زیادہ اثر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔